اب پہلی بات ہمارے ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل ہمیشہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ کبھی مسلمان اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد اور بغض نہیں رکھتا، اس کا پاک و صاف رہنا ضروری ہے۔ اور جس گلاس کے اندر زہر ڈالا گیا ہو اس کے اندر آپ جو دودھ بھر بھی دے، دودھ اگر گلاس کے اندر ڈال بھی دائے تو اگر آدمی اسے پی بھی لے تو کہے گا بھئی یہ آدمی مر جائے گا، کیوں؟ اس کے اندر زہر ڈالا گیا۔ اگر گلاس کے اندر ایک گلاس میں چند قطرے اگر شراب کے ڈال دیا جائے، ایک قطرہ بھی اگر شراب کا ڈالا جائے، اگر گلاس میں دودھ بھر دیا جائے، بتاؤ کوئی بندہ اس کی مسلمان پی سکتا اسے؟ کیا کہے گا کہ بھئی یہ حرام ہے کیونکہ یہ شراب کے حکم میں آ گیا۔ اسی طرح لوگوں کو دین کے نام پر برائی پر لگا دیا جائے، شربت کے نام پر لوگوں کو شراب پلایا جائے، لوگوں کو شربت کے نام پر، دودھ کے نام پر لوگوں کو زہر پلایا جائے، تو ہم اس بندے سے یہ کہیں گے کہ تو دین کو نہیں بلکہ دین کو بیچنے والا ہوگا۔ اب مسلمان جو ہوتا ہے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر کبھی کسی مسلمان کی کینہ بھی نہیں رکھتا، کسی مسلمان پر بغض بھی نہیں رکھتا، کسی مسلمان کی دشمنی بھی نہیں رکھتا۔ مسلمان جو ہوتا ہے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ لیکن جب مسئلہ علانیت کا آ جائے، جب مسئلہ حسد کا آ جائے تو بندہ نہ دین کو دیکھتا نہ اللہ کو دیکھتا، نہ اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے مسلمان اللہ کے حکموں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے اپنی جان مال قربان کر دینا ہے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہاں جو اپنی انانیت کو چھیڑنا نہ ہو۔ اور ہماری مسلمان کی قوم کی بربادی اور اس کی تنزلی کا جو سبب ہے ہمارے اندر کی نا اتفاقی، ہمارے اندر کی غلط حرکتیں، ہمارے اندر کی دشمنیاں، ہمارے اندر کی منافقیت خود ہمارے مذہب کو لے کر ڈوب رہی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میر صادق جس نے اتنا بغض کیا، اتنا منافقیت کیا کہ پوری حکومت کو تباہ و برباد کر دیا اس نے۔ میر جعفر جس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا، اگر ان کی منافقیت ظاہر نہ ہوتی تو آج ہمارے کرناٹکا کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہتی۔ لیکن ان کی منافقیت ایسی ہو گئی کہ ایسے ان منافقیت میں اس نے اترا کہ اس نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کے لیے بھی، مارنے کی کوشش بھی کی، آخر نے اس کی منافقیت کی چال بازیاں حضرت کو شہید کرنے کا موقع دے دیا۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر آج بھی وہی منافقیت، آج بھی وہی حسد اور بغض ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، جو دین کو آج ہمارا مسلمان اپنی انانیت میں آ کر لوگوں کو گناہوں میں ملوث کر رہا ہے۔ دو دن پہلے کی بات ہمارے کرناٹکا سے اس بات کا اعلان ہوا کہ بھئی بدھ کے دن چاشمبے سے تراویح شروع کر دی جائے، جمعرات کا پہلا روزہ ہوگا۔ سب نے اعلان کیا کہ ہم نے چاند کو دیکھا، ارد گرد چاند کو دیکھا۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آیا، کئی بڑے بڑے مدارس کا فتویٰ آیا، ہر شہر سے فتوے آئے۔ ہلال کمیٹیوں نے جو ہے اعلان کیا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر چاند نظر آ گیا، اب سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں فرمان ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب لوگوں نے چاند دیکھا، اعلان کیا، ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے یہ پورے علاقے کی ایک مضبوط جماعت ہوتی ہے، اس کا اعلان ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے ہلال کمیٹی جو اعلان کرتی ہے روزہ رکھنے کا حکم دے تو گیا کہ وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ اس نے اعلان کیا کہ بھئی چاند نظر آ گیا، اب تمہیں تراویح پڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنی اناد اور بغض کو نکالنے کے لیے، اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا ہمیں چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ہم اب تراویح نہیں پڑھیں گے۔ بنگلور کے اندر ہی نہیں بلکہ کرناٹکا کے اندر ارد گرد کئی علاقوں کے اندر بھی چاشمبے کے دن تراویح نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، علماء دیوبند نے اعلان کیا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ علماء دیوبند اپنا ذاتی کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے، اپنی ذاتی شریعت کو بیان نہیں کرتے، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اسی کو تو بیان کیا جاتا ہے۔ اب کئی لوگوں نے چاشمبے کے دن تراویح نہیں پڑھی، بتاؤ اس کا وبال کسے ملے گا؟ جمعرات کے دن کئی لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اس کا وبال کسے ملے گا؟
کہ جو لوگوں نے غلط حرکتیں کی ہیں، غلط اعلان کیا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا منع کیا، اب وہ لوگوں نے پشماندگی پر اور لوگوں نے ان کو آگاہ کیا، لوگوں نے ان کی غلطی پر روکا، تو ان لوگوں نے معافی نامے پر لیٹر ہارٹ پر شائع کیا ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ چالاکی دیکھیں ان کی چالاکی کیا ہے؟ میں گناہ پر لوگوں کو ابھارا ہوں، میں نے غلطی لوگوں سے کروایا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم سب اللہ سے معافی مانگو، لیکن غلطی کون کیا؟ میں نے خود غلطی کی ہے، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ میں سب کے سامنے معافی مانگوں۔ لوگوں سے کہو کہ بھئی چہارشنبے کے دن اعلان ہو گیا تھا کمیٹی کا کہ روزہ رکھنا ہے، جمعرات کے دن چہارشنبے کے دن تراویح پڑھنا ہے، لیکن ان لوگوں نے دشمنی پر لوگوں کو گناہوں پر اکسایا، اس کی ایک دن کی تراویح چلے گئی، چہارشنبے جمعرات کا روزہ چلے گیا، جبکہ فرض روزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہہ رہے کہ لوگوں ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس فرضیت سے لوگوں کو روکنے کا جو گناہ ہوا ہے، لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اس کا وبال تو انہیں کو ملے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے چہارشنبے کے دن تراویح نہیں پڑھی اور جن لوگوں نے جمعرات کے دن روزہ نہیں رکھا، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جو لوگوں نے ان کو گناہوں پر اکسایا ہے آپ آواز اٹھائے اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو معافی مانگنے پر مجبور کرے۔ جس طرح تم علل اعلان لوگوں کو عبادت سے روکا، اسی طرح تم علل اعلان لوگوں کے سامنے کہے ہماری غلطی ہے کہ لوگوں کو ہم نے روزہ نہیں رکھنے دیا، معافی مانگنا ہے۔ تو کئی لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اب مسئلہ کیا آیا؟ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، رمضان گزرنے کے بعد، عید کے 3 دن گزرنے کے بعد اب ان لوگوں کے لیے اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ لیکن جو ثواب رمضان میں ایک روزے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو ہم 10 دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، توڑا نہیں، توڑنے کا مسئلہ الگ ہے، جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پوری زندگی میں روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب جو لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان لوگوں کو گناہوں پر ابالنا، ان لوگوں سے جو ہے روزہ چھڑوانا، ان کی عبادتوں کو روکنا، ان کے ثواب کو روکنا، ان کا ایک غلط فیصلہ کئی لوگوں کی عبادتوں کو روکنے کا سبب بنا ہے۔ ہوا نہیں ہوا؟ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، کئی لوگوں کو میری باتیں پلے نہیں پڑ رہی، نہیں معلوم ہے، شاید آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو بنگلور کے اندر چہارشنبے کے دن اعلان ہوا تھا ہلال کمیٹی سے کہ جمعرات کو روزہ رکھے، لیکن کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ جمعرات کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ جمعرات کے دن تراویح پڑھیں گے، جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا۔ سوشل میڈیا میں یہ چیزیں بڑی گردش کر رہی ہے، تو میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو رمضان کا روزہ جن لوگوں نے ان کی غلط حرکتوں سے چھوڑے ہیں ان کو ان روزوں کا قضا بھی کرنا چاہیے، جن لوگوں نے ان کی حکم پر توڑا ہے، چھوڑا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ علل اعلان آواز اٹھائے، ان لوگوں سے کہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا، اب تمہیں علل اعلان معافی مانگنا چاہیے۔ میرے پاس کچھ ثبوت ہے، ان کے اعلان میرے پاس آئے ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں، بار بار میں آپ سے کہتا ہوں، علماء حق سے آپ اپنا رجوع رکھے، ان سے مسائل پوچھے، اور علماء جو حق ہوتے ہیں ان کے مسئلوں پر عمل کرے۔ جو لوگ اپنے ایمان و اعمال کو بیچ دیتے ہیں ان پر کبھی اپنا اعتماد نہ رکھے۔ جو خود بندہ جہنم میں جا رہا ہو پوری قوم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا انہیں، رمضان کے روزے چھوٹ گئے اس کی۔ تو بہرحال اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔